جو امتحان محبت میں ڈالے جاتے ہیں، انہی کے نیزوں پہ بچے اچھالے جاتے ہیں۔ حسین و قاسم و عباس، شیر خار اصغر، علی کے گھر میں فقط شیر پالے جاتے ہیں۔ میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں گھر زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا۔ زمین فلک ماہ و اختر حسین والے گئے، یہ کائنات کے منظر حسین والے گئے، ہوا سے کہہ دو وہ آ جائے آندیاں لے کر، میرے چراغ کا تیور حسین والے گئے۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے ہمارے جسم پہ سر، حسین والے گئے، میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، زہے قسمت میں دیکھایا
حرم زہرا کے بچوں کا زہی قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم، زہرا کے بچوں کا میری نسلوں میری نسلوں پہ گئے دشتے کرم زہرا کے بچوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناظرین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بزم امام حسین کی آج 8ویں محفل ہے، جس میں آپ اور ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات گزشتہ خطابات میں آپ نے سماعت فرمائے، اور آج امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات کو ایک مکمل دین کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی مختصراً سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ
آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں اسلام کی لو اور کچھ چیزیں اسلام کے خلاف لو، بلکہ تم اسلام میں اس طرح سے داخل ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی میں مکمل طور پر اسلام کا حصار ہو۔ یہ نہیں کہ تمہاری زندگی سے مسجد میں تو اسلام نظر آئے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤ تو وہاں اسلام نظر آئے، مسجد نبوی شریف میں جاؤ تو اسلام نظر آئے، اور باقی کی زندگی میں تم اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور کر بیٹھو یا توڑ بیٹھو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ولادت سے لے کر موت تک پیش آنے والی زندگی کی ساری ساعتوں کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ مکمل طور پر تم اسلام کے اصول و ضوابط کے پابند ہو جاؤ۔ چلو تو اسلام کے طریقے کے مطابق، کھاؤ اسلام کے طریقے کے مطابق، پیو اسلام کے طریقے کے مطابق، سو اسلام کے طریقے کے مطابق، لین دین کرو اسلام کے طریقے کے مطابق، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرو اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے، مولا یہ چاہتا ہے کہ کمپلیٹ اسلام میں تم داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکالر اپنے اپنے اعتبار سے تحقیق کر لیں، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ بتاتا ہوں کہ تحقیق کرنے کے بعد کوئی ایک چیز بھی اسلام کی ایسی کوئی ثابت نہیں کر سکتا جو چیز انسان کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو یا پریشان کن ہو۔ اسلام کا ہر قانون اسلام کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے بینیفیشیل ہے، مفید ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی کیا تھا؟ اسی فائدے والے قانون سے دنیا کے انسان کو باور کرانا اور دنیا کے انسان کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنانا۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل دین کیسے تھی، تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر دین کسی ایک ذات کے اندر آپ کو دیکھنا ہو تو وہ امام حسین کی ذات تھی۔ آپ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل تھے۔ آپ کی زندگی کا اٹھنے والا کوئی قدم ایسا نہ تھا جو خلاف اسلام ہو، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر قدم اللہ عز و جل کے قانون اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو چیز نفس پر گنا گزرتی ہے اور وہ اسلام کی ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چیز نفس کے لیے آسان ہے اور اسلام کی ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے تم مکمل مسلمان بن جاؤ اور اسلام کے اصول و ضابطے کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک
جتنے بھی انبیاء وہ رسول تشریف لائے وہ اسی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے. اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین، انہوں نے بھی جو تبلیغ کی وہ اسی اسلام کی تبلیغ کی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں تو مسلمان نظر آتے ہیں، اور مسجد کے باہر اگر کوئی ہماری زندگی میں اسلام تلاش کرنا چاہے تو دور تک اسلام کی خوشبو ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ. بلکہ اب تو ہر خاص و عام کی زبان پر الا ماشاء اللہ یہ جملہ سننے میں آتا ہے، بھائی میں تو صرف 5 وقتہ نماز کا پابند ہوں، باقی اللہ مالک ہے. تو کیا اسلام صرف 5 وقتہ نماز ہی کے لیے آیا؟ کیا اسلام کا قانون صرف 5 وقتہ نماز ہی کا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسوس کر سکیں کہ آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی زندگی میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی کے اندر تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے، مسلمان آپس میں صرف نہیں ٹوٹ رہے اور نہ رسا کشی کر رہے ہیں. اگر ملک مسلمان لڑ رہے ہوں تو ایک بات ہے، قبیلہ لڑ رہا ہو تو ایک بات ہے. اب تو عالم یہ ہے کہ میاں بیوی بھی لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے بھی لڑ رہے ہیں، اور بھائی بھی لڑ رہے ہیں. شاید ہی کوئی گھر ایسا مسلمانوں کا ملے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر نہ آتا ہو. آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جزوی اسلام کی تبلیغ کی، مکمل اسلام کی تبلیغ نہ کی. ہم نے اسلام کی چند چیزوں کو لے لیا، باقی پورا اسلام ہم نے چھوڑ دیا. جس طرف ہمیں مغرب لے کر کے گیا اسی طرف دنیا دوڑتی ہوئی چلی گئی، اور چکا چوند دنیا کے اندر انسان ڈوب گیا، اور آج اس کا اسلام سے رشتہ برائے نام رہ گیا. اور آج پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو مسلمان ابتری کے شکار ہیں، زوال کے شکار ہیں، تباہی کے شکار ہیں. یہاں یہ بات میں آپ کو ذہن میں بٹھا دوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ جو اسلام کو فالو کرتا ہے اللہ اسے طاقتور بنا دیتا ہے. وہ بھی زندہ رہتا ہے، اس کا مشن بھی زندہ رہتا ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کمپلیٹ اسلام. آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کو کوہ صفا سے اسلام کی دعوت دی، اور اللہ کی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو جانتے ہیں اس وقت لوگوں نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل طلب کی تھی کہ اگر آپ کا دعویٰ، آپ کی اسلام کی دعوت اگر سچی ہے تو آپ ہمیں اس کی دلیل پیش کریں. تو آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت دلیل کے طور پر کوئی معجزہ نہیں دکھایا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر نہیں بتایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں بتائے، انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر کے نہیں بتائے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دلیل پیش کی تھی وہ دلیل یہ تھی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آج سے پہلے میری زندگی تمہارے درمیان ہی گزری ہے، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دلیل کے طور پر اپنے وجود کو پیش فرمایا، اپنی ذات کو پیش فرمایا، اپنی لائف کو پیش فرمایا. اور یہ لائف پیش کرنے کی وجہ کیا تھی کہ قیامت تک جو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے،
قیامت تک جو بھی اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے، قیامت تک کے ہر مسلمان اسلام کی دلیل کے طور پر اپنے وجود کو پیش کر سکے۔ اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو پلٹا کر بتا دیتے تو دنیا کا کوئی عام مسلمان، دنیا کا کوئی مسلمان اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سورج کو پلٹا کر کے اسلام کی حقانیت پیش کر سکے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے پیش کر سکے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا ایک نرالا انداز لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے وجود کو پیش کر کے یہ بتا دیا، اے مسلمانوں، اپنی زندگی کو اگر تم اللہ کے قانون کے مطابق گزارو گے، اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق گزارو گے، اخلاق کے پیکر بنو گے، معاملاتی زندگی تمہاری درست ہوگی، تو یہی تمہارے لیے اسلام کی سب سے بڑی دلیل بن جائے گی، اور تمہارے وجود سے صادر ہونے والے ان حرکات و سکنات کو دیکھ کر لوگ اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو پیش کیا، اپنی ذات کو پیش کیا۔ دنیا کا وہ انسان جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے مذبذب تھا، پریشانی اور تجسس کا شکار تھا، تذبذب کا شکار تھا، لیکن جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وجود کو بطور دلیل پیش کیا تو دنیا کے کسی انسان کے سامنے اتنی طاقت نہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، آپ کی ذات ستودہ صفات پر کوئی بدنما داغ رکھنے کی جسارت کر سکے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود دنیا کے سامنے بے عیب وجود کی حیثیت سے تھا۔ اور یہ ان لوگوں سے حضور فرما رہے ہیں جن کے سامنے سرکار کی جوانی بھی گزری، جن کے سامنے سرکار نے تجارت بھی کی، جن کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، جن کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، ان کے سامنے بطور چیلنج حضور اپنے وجود کو پیش کر کے بتا رہے ہیں، مسلمانوں، اگر تم دنیا کو اسلام کی حقانیت سمجھانا چاہتے ہو اور ان کے دل میں اسلام کی عظمت بٹھانا چاہتے ہو تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے وجود کو اسلام کا پابند بنا دو، دنیا اسلام کی حقانیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کے ذریعے کمپلیٹ اسلام کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے حضور نے پیش فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسند خلافت پر آئے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات، جن کی بیعت سارے صحابہ نے کی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان سارے انبیاء کرام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم کیا۔ تو اب وہ زمانہ ایسا تھا، آج جیسا دور نہ تھا کہ اسلام کو اگر آج سمجھانا ہو تو ہم اس وقت آن لائن یوٹیوب کے ذریعے آپ کو اسلام کی باتیں پیش کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا موجود ہے، پلک کے جھپکتے عالمی سطح پر اسلام کی سچائی اور حقانیت کا پیغام اور اس کی تعلیم پہنچانا آسان ہو چکا ہے۔ لیکن اس زمانے میں اگر لوگوں کو اسلام سمجھانا ہوتا تو کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، کوئی پرنٹ میڈیا نہیں تھا، لوگ اسلام کیسے سمجھتے؟ وہ کردار سے سمجھتے، انسانوں سے سمجھتے، انسانوں کی زندگی سے سمجھتے، مسلمانوں کی زندگی سے سمجھتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد
اس طریقے کی تھی کہ اگر اس زمانے میں کسی کو اسلام سمجھانا ہوتا تو اسے لا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بٹھا دیا جاتا. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات دیکھتا، اطوار دیکھتا، زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط دیکھتا، عدل اور انصاف دیکھتا، اور ان کی زندگی کے اندر جو بھی حرکات و سکنات ہوتے اس کا مشاہدہ کرتا، اور اس کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ ان کی زندگی کی نشست و برخاست ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج بزرگ کسے سمجھا جاتا ہے؟ آج کمال کا انسان، بزرگ، ولی اسے سمجھا جاتا ہے جو آسمان پہ اڑ کر کے دکھائے، جو سمندر پہ مسلح بچھا کر کے دکھائے. حقیقت میں یہ ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا یہ سب سے بڑی بزرگی کی دلیل ہے. اسی لیے فرمایا گیا الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر ثابت قدم رہنا یہ کرامتوں سے بہتر ہے. اور آج میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے قریب بیٹھ کر کے دیکھیں اور کسی سے تھوڑی دیر گفت و شنید کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ اس کی زندگی سے اسلام کتنا چھلک رہا ہے اور کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. خیر، تو صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات تھی کہ جن کے قریب بیٹھ کر، جن کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اسلام کی عظمتیں سمجھ میں آ جاتی. آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو چند بچیاں تھیں جن کو بکری کا دودھ دوہنا نہیں آتا تھا. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی کہ ہمیں بکری کا دودھ دوہ کر کے دے دیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب وہ مسند خلافت پر بیٹھے اور اس کے بعد جب شہرہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، اس کے بعد جب اس گلی سے گزر رہے تھے تو بچیوں نے بے ساختہ یہ کہہ کر کنارہ کر لیا کہ اب تو خلیفۃ المسلمین ہو چکے ہیں، انہیں بھلا ہم کیسے یہ کہیں کہ ہماری بکری کا دودھ دو کر کے دیں. صدیق اکبر کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی. آپ نے فرمایا نہیں بچیوں، میں خلیفہ تو ابھی ہوا، غلام مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں. اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کی بکریوں کے دودھ کو دو کر کے انہیں پیش فرما دیا اور فرمایا بیٹی جب بھی کوئی کام مجھے بلا لیا کریں. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے انسانوں کو اسلام سمجھ میں آتا تھا. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی محاذ آئے اور کئی معاملات درپیش تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کے محاذ پر ٹکراؤ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین کمپلیٹ ہو چکا تھا اس دین کی تبدیلی کے لیے کوئی چیز گوارا نہیں کرتے. اللہ اکبر. مانعین زکوٰۃ نے جب زکوٰۃ کے نہ دینے کی بات کہی تو آپ ان کے خلاف سینہ سپر ہو گئے. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں تک تو ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں وجود سے اسلام کیسے سمجھا رہے تھے. اللہ اکبر. مسند خلافت پر فائز ہوئے اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رجسٹر تیار کیا اور اس رجسٹر کے اندر کاموں کی تقسیم فرمائی. یہ کام فلاں کر لے، یہ کام فلاں کر لے، یہ کام فلاں کر لے، یہ کام فلاں کر لے. لیکن سارے رجسٹر میں ہر کام کے آگے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن ایک کام ایسا تھا
جس کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. وہ کام یہ تھا کہ مدینے میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کے گھر کی صفائی کا معاملہ تھا اور جس کو کھلانے پلانے کا معاملہ تھا. وہاں پر کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو رجسٹر دیکھنے کے بعد خیال ہوا یہاں کسی کا نام نہیں لکھا, میں یہ کام انجام دوں گا. اور اللہ اکبر, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس عورت کے گھر پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, گھر کی صفائی پہلے ہو چکی ہے, عورت کے کھانے کا انتظام پہلے سے کیا جا چکا ہے. فاروق اعظم کو حیرت ہوئی, کون ہے جو اس عورت کا کام انجام دے کر کے چلا گیا؟ وہاں تو کسی کا نام مذکور نہ تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں اس عورت کے گھر کے قریب چھپ کر کے, یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آ کر کے اس عورت کا کام کرتا ہے. رات کی تاریکی کے اندر ایک شخص آتا ہے جس کے چہرے پر رومال ہوتا ہے, پیروں میں جوتیاں نہیں ہوتی, اور وہ اس عورت کے گھر کی طرف بڑھتا ہے. اللہ اکبر, فاروق اعظم نے آواز دی, کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر. اللہ اکبر, فاروق اعظم لرز گئے اور عرض کرنے لگے, میں نے سوچا اس بڑھیا کے کام کے آگے نام لکھا ہوا نہیں تھا تو میں نے سوچا میں یہ کام انجام دے دوں, لیکن آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں, آپ مجھے کہہ دیتے میں یہ کام انجام دے دیتا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے پیروں میں جوتے کیوں نہیں پہنے, آپ نے اپنے چہرے پہ رومال کیوں ڈالے رکھا ہے, چادر کیوں ڈالے رکھی ہے؟ اب سنیے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, سنو, میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ رات کی تاریکی میں چلنے کی وجہ سے, جوتوں کی آہٹ کی وجہ سے کسی مسلمان کی نیند خراب نہ ہو جائے, اور چہرے پہ رومال اس لیے ڈالے رکھا ہے, چادر اس لیے ڈالے رکھی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں رات کے وقت یہ کام انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں, میرا چہرہ ظاہر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. تب فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا, ابو بکر تمہاری نیکیوں کے معاملے میں کوئی تم سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ کون تھے؟ یہ خلیفہ وقت تھے, یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے, جن کی زندگی کے اس کردار سے واضح ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی سے اسلام چھلک رہا ہے. دین صرف سجدے کا نام نہیں ہے, دین صرف روزے کا نام نہیں ہے, دین صرف کعبے کے طواف کا نام نہیں ہے, بلکہ دین مخلوق خدا کی خدمت کا بھی نام ہے. دین اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد غریبوں کی دستگیری کا بھی نام ہے. دین بلند و بالا مقام پر پہنچ جانے کے بعد خدمت خلق کا نام بھی ہے. دین صرف لوگوں کی جیب کاٹنے کا نام نہیں ہے, بلکہ لوگوں پر اپنے سرمایہ کو لٹانے کا نام ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے دین کا حسن چھلکتا تھا, اور وہ مکمل دین تھے. دین جسے سمجھنا ہوتا وہ صدیق اکبر کی زندگی سے سمجھتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنی زندگی سادگی میں گزار رہے ہیں, اپنی زندگی بڑی آرام سے گزار رہے ہیں, اپنی زندگی کو ہر قسم کی آسائش سے بچاتے ہوئے گزار رہے ہیں. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, فتوحات کا وہ عظیم سلسلہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پاک میں ملتا ہے, اور جو نظام اسلام کے قیام کے سلسلے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہرا دور ملتا ہے, وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کی زندگی دیکھو, ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی زندگی سے اسلام کس طرح سے چھلکتا نظر آتا تھا. اللہ اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے
ایک عیسائی وزیر خارجہ پہنچتا ہے، فورن منسٹر پہنچتا ہے، یہ سوچ کر کے پہنچتا ہے کہ جس عمر کے نام سے پوری دنیا لرزتی ہے، ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح عمر کتنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے قریب کتنے پہرے دار موجود ہیں، ان کی زندگی کتنی آسائش میں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب مدینے آ کر لوگوں سے پوچھتا ہے ہمیں خلیفہ سے ملنا ہے، امیر المؤمنین سے ملنا ہے، تو بتایا گیا امیر المؤمنین اس وقت جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ امیر المؤمنین ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے سے پوچھا گیا امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ جواب میں بتایا گیا وہ جو ہے درخت کے نیچے چادر بچھا کر سو رہے ہیں، وہی ہمارے امیر المؤمنین ہیں۔ وہ قریب پہنچا، فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، اور کانپتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب تصور تھا، یا اللہ جس کے نام سے پوری دنیا لرزتی ہے، آج وہ اس طرح سے بغیر باڈی گارڈ کے، بغیر سیکیورٹی فورس کے آرام سے سو رہا ہے۔ فاروق اعظم کی آنکھ کھلی، نگاہوں کے سامنے کسی اجنبی کو دیکھا، پوچھا کیسے آنا ہوا، کون ہو تم؟ اس نے کہا میں فلاں عیسائی کا وزیر خارجہ ہوں، فلاں ملک کا وزیر خارجہ ہوں، میں آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا۔ فاروق اعظم اٹھ کر بیٹھے، ملاقات کی، اور اس کے بعد اس شخص نے پہلا جو سوال پوچھا سنیے، اس نے کہا امیر المؤمنین یہ تو بتائیے ہمارے بادشاہوں کو نرم گدوں پر نیند نہیں آتی، ہمارے بادشاہوں کو سیکیورٹی فورس کے درمیان نیند نہیں آتی، محافظ دستے کے درمیان نیند نہیں آتی، اور آپ کو اس درخت کے نیچے صرف چادر پر لیٹنے کے ساتھ آپ کو یہاں نیند کیسے آ گئی؟ وجہ کیا ہے؟ نہ کوئی محافظ دستہ ہے، نہ کوئی سیکیورٹی فورس ہے، کوئی بھی نہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیسے سکون کی نیند آپ کو آ گئی؟ فاروق اعظم نے برجستہ جو جواب دیا غور سے سنو۔ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اسے نرم گدوں پر نیند نہیں آتی، اور جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اسے درخت کے نیچے بھی نیند آ جاتی ہے۔ فاروق اعظم نے اپنے وجود سے ثابت کیا میں لوگوں کا حاکم نہیں ہوں، میں لوگوں کا خادم ہوں۔ اللہ اکبر۔ اونچے مقام پر فائز ہونے کے بعد عیاشی کی زندگی نہیں تھی، آسائش کی زندگی نہیں تھی، تعیشات کی زندگی نہیں تھی، بلکہ سادگی کی زندگی تھی، اور ان کے وجود سے، ان کے ہر حرکات و سکنات سے دنیا کے سامنے اسلام نمودار ہو رہا تھا، اسلام کا حسن نمایاں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی سے اسلام کے حسن کو نمایاں کیا۔ یہی پوزیشن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی تھی کہ ان کے وجود سے اسلام چھلکتا تھا۔ انہوں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں نچھاور کیا، سادگی کی زندگی گزاری، شہادت کے وقت قرآن شریف کی تلاوت جاری و ساری تھی۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت عثمان ذو النورین کی حیات طیبہ کو دیکھ کر اسلام کا حسن نمایاں ہوتا، اور لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھ کر اسلام کی عظمتوں کو اپنے سینے میں بٹھاتے۔ وہ کامل الحیا تھے، وہ کامل الحیا والایمان تھے، با حیا تھے، حیا ان پر ناز کرتی تھی۔ ایسے با حیا تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کے وجود کی بھی سچویشن یہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچو، ہم نمازوں میں زندگی بھر کا حساب کر لیتے ہیں، دن بھر کا حساب کر لیتے ہیں، لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پائے اطہر پر ایک تیر لگا تھا، جب بھی اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی آپ کی چیخ نکل جاتی۔ آپ نے فرمایا اگر اس تیر کو نکالنا چاہتے ہو تو جب میں نماز میں رہوں تب اس تیر کو نکال لینا۔ آپ ذرا سوچو محویت نماز کا عالم کیا تھا۔ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تیر کو نکال لیا گیا، آپ کو پتہ تک نہ چلا۔ یہ اللہ کی بندگی تھی، یہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حیات مولائے کائنات کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آتا تھا۔ اول روز سے اسلام چل رہا تھا، تو اسلام کی دلیل وقت کے خلیفہ ہوا کرتے تھے، اسلام کی دلیل رسول اعظم کے نائبین ہوا کرتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر عرض کر دوں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے۔
آخر دنیا کے بادشاہوں کو کیوں ورغلایا جاتا ہے؟ ان کو پٹری سے کیوں اتارا جاتا ہے؟ ان کی زندگی کو غبن کی طرف کیوں لے جایا جاتا ہے؟ ان کی زندگی کو عیاشی کی طرف کیوں لے جایا جاتا ہے؟ اسلامی ممالک اس وقت دنیا میں 52 سے 57 کے قریب ہوں گے. آپ سارے ممالک کے سربراہ کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا ان کی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ، اور ان کی زندگی کے اندر تعیشات نظر آتے ہیں. اب جیسے وہ ہوں گے ویسی رعایا ہوگی. اللہ اکبر. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن مجتبی کا دور 6 مہینے کا رہا. آپ کا دور بھی بڑا سنہرا دور رہا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک چلتا رہا. اور آپ کے وصال سے پہلے جب یزید کے حوالے سے منصوبہ سازی ہونے لگی اور یزید کو خلافت کے لیے جو ہے منتخب کرنے کا سلسلہ چلا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب یزید کے حوالے سے بیعت کی بات کہی گئی تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے محسوس کر لیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج تک رسول اعظم سے جو دین چلا ہے اس دین کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء نے اس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا کہ جو ان کی زندگی کی عادتیں تھیں انہی عادتوں سے اسلام سمجھ میں آتا تھا. وہ کمپلیٹ اسلام کے نمائندے تھے. یزید کی زندگی ایسی نہ تھی جو کمپلیٹ اسلام کی نمائندگی کر سکے. یزید فاسق و فاجر تھا. یزید عیاش تھا. یزید بد کردار تھا. یزید اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف زندگی گزارنے والا تھا. بیت المال کو ملکیت تصور کرتا تھا اور تعیشات میں زندگی گزارتا تھا. امام حسین نے محسوس کر لیا کہ یزید اگر 5 وقتہ نماز پڑھتا بھی ہو تب بھی اس کی زندگی سے کمپلیٹ اسلام ظاہر نہیں ہو رہا. اور اسلام اگر وقت کے خلیفہ کی زندگی سے ظاہر نہ ہو تو دنیا ساری اسی نقش قدم پر چلے گی جس طریقے پر خلیفہ چلتا ہے، جس طریقے پر وقت کا حاکم چلا کرتا ہے. امام حسین نے سوچا پوری دنیا کا مسلمان اگر یزید کی بیعت قبول کر لے تو کر لینے دیا جائے، لیکن میں یزید کی بیعت قبول نہیں کروں گا اور دنیا کو بتا دوں گا اسلام وہ نہیں ہے جو یزید کی زندگی سے ظاہر ہو رہا ہے. اسلام کو دیکھنا ہو تو ہماری زندگی میں دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہو تو کمپلیٹ ہماری صبح و شام کو دیکھو. اللہ اکبر. تاجدار کربلا کی زندگی کمپلیٹ اسلام کی نمائندگی کر رہی تھی. تاجدار کائنات کی زندگی، تاجدار کربلا کی زندگی اسلام کی کمپلیٹ نمائندگی کر رہی تھی. ان کا بچپنا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا ہے. آغوش نبی میں انہوں نے پرورش پائی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے دودھ پلایا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے علم کا سمندر ان کے سینے میں ڈال دیا. اور امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب کوئی دیکھتا تو اس کے سینے میں اسلام کی عظمت بیٹھ جاتی. جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا اگر مدینے جا کر ہمیں امام حسین کو تلاش کرنا ہو تو کیسے تلاش کریں؟ تو امام حسین کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور وہاں جانے کے بعد اگر تمہیں مسجد نبوی شریف میں ایسا کوئی شخص نظر آئے جس کی پیشانی سے نور چھلک رہا ہو اور جس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور یاد الہی میں مصروف ہو تو سمجھ جانا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ نبی کا نواسا امام حسین ہے. یہ امام حسین کی عظمت تھی. اللہ اکبر. اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں، تھوڑا اور قریب لے جا کر سمجھاؤں تاکہ سمجھنا آسان ہو. اسلام پر 2 مرتبہ سخت وقت آیا، ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور دوسرا یزید کے تخت خلافت پر فائز ہونے کے بعد. جانتے ہیں آپ اس وقت جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے، رسول اعظم کے وصال کے بعد ختم نبوت کے منکر پیدا ہوئے، لیکن اللہ اکبر، میرے کریم نے صدیق اکبر کا شرح صدر فرمایا، صدیق ڈٹ گئے اور اسلام جو کمپلیٹ ہو چکا تھا اب اس میں تھوڑی سی کمی زیادتی ہو جائے، صدیق اکبر نے پسند نہیں کیا، سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن مانعین زکوٰۃ سے بھی جھگڑا کیا، ان سے بھی جنگ کی، اور اسی کے ساتھ مسلمہ ابن کذاب سے بھی جنگ کی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ نے اس وقت جو اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اسلام کے چہرے سے گرد و غبار کو ہٹا کر اسلام کا حسن پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا اور اصلی اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اسی طریقے سے یزید بھی تخت خلافت پر فائز ہونے کے بعد اسلام کے چہرے کو مٹانے کی اور گرد آلود کرنے کی کوشش کی، حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اسلام کے حسن کو پھر بے نقاب کیا اور دنیا کے سامنے بتا دیا اسلام وہ ہے جو ہماری زندگی سے چھلکتا ہے، ہمارے کردار سے چھلکتا ہے، ہمارے عادات سے چھلکتا ہے، ہمارے اطوار سے چھلکتا ہے۔ آپ ذرا امام حسین کی زندگی دیکھو، تاجدار کربلا کی زندگی دیکھو، شجاعت کے پیکر کی زندگی کا جائزہ لو تو آپ کو پتا چلے گا۔ ولید بن عتبہ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور یزید نے بیعت کے سلسلے میں کہا ہے، آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے مروان کو بلایا اور مروان کو بلانے کے بعد مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ابھی کے ابھی تینوں کو بلاؤ، عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ، عبداللہ ابن عمر کو بلاؤ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم کو بلاؤ اور ابھی کے ابھی بیعت کر لے لو، اور اگر انکار کریں تو انہیں قتل کر دو۔ اللہ اکبر! امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلایا گیا، اتفاق سے یہ تینوں مسجد نبوی شریف میں تھے، اور جب تینوں کو بلایا گیا آپس میں مشورہ ہوا، اور اس کے بعد امام حسین نے چند نوجوانوں سے فرمایا کہ تم گورنر ہاؤس کے باہر رکنا، اگر میری چلانے کی آواز آئے تو اندر آ جانا۔ اللہ اکبر! امام حسین بھانپ چکے تھے کہ سچویشن کیا ہے، اور یزید کی بیعت کے لیے وہ تیار نہیں تھے، لیکن جب پہنچے مروان کو وہاں پر پایا۔ مروان وہی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پر اور جس کے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، گرگٹ جس کو فرمایا۔ آپ جانتے ہیں مروان وہاں پر موجود تھا۔ ولید بن عتبہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی اطلاع دی، امام عالی مقام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر ولید بن عتبہ نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں، یہ یزید کا پیغام ہے۔ امام حسین نے فرمایا میں چھپ کر اس طرح سے بیعت کروں؟ آپ پہلے مسلمانوں کو دعوت دیجئے، اگر مسلمان بیعت کے لیے تیار ہوتے ہیں پھر سوچا جائے گا۔ اللہ اکبر! ولید بن عتبہ مان لیا امام حسین کی بات اور جانے لگے جب امام حسین، تو مروان نے کہا تم یہ موقع ضائع نہ کرو، ابھی انہیں بیعت کے لیے مجبور کرو ورنہ قتل کر دو۔ امام حسین ایسی سچویشن میں پلٹ کر بولتے ہیں تجھ پر بھی لعنت، تیرے باپ پر بھی لعنت، تو مجھے قتل کرے گا؟ اتنی جسارت تجھ میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! امام حسین نکل گئے۔ امام حسین نے سچویشن کو بھانپ لی تھی کہ اب سچویشن بگڑ جائے گی۔ آپ مجھے بتاؤ، میں توجہ چاہوں گا، خاص طور پر آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ داڑھی رکھ لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ امامہ شریف پہن لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کی محبت کا دم بھر لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ کعبے کا طواف کر لیتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر خون حسین اس اسلام کی آبیاری کے لیے قربان نہ ہوا ہوتا تو پتہ نہیں آج ہماری زندگی کیا ہوتی۔ شراب کو ہزار شراب میں ڈوبا ہوا کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ شراب کو آج حرام سمجھتا ہے، تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ زنا میں ڈوبا ہوا مسلمان اگر زنا بھلے کر بھی رہا ہو، گناہ سمجھ کے کرتا ہے، جائز سمجھ کے نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اگر زنا کو گناہ مان رہا ہے تو
یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچانے کے لیے اور اصلی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی عظیم قربانی پیش کی۔ سب سے پہلی قربانی میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ہم اگر ایک ہفتے کے لیے مدینے چلے جائیں تو ایک ہفتہ مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد جب مدینے سے نکلتے ہیں تو گنبد خضرا کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا جلدی سے پھر بلائیے گا، سرکار جلدی سے بلائیے گا۔ ایک ہفتہ مدینہ رہنے کے بعد ہمارا دل مدینے سے اتنا لگ جاتا ہے کہ ہفتہ مدینے میں گزارنے کے بعد مدینہ چھوڑنا پسند نہیں ہوتا۔ جس حسین کی ولادت، جس حسین کا بچپنا، جس حسین کی جوانی مدینے میں گزری ہو، آج جب وہ مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، ان کی طبیعت پر کیا بیت رہی ہوگی، ان کا حال کیا رہا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ آج اگر وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ اصلی اسلام لوگوں تک پہنچ جائے، اصلی اسلام پہنچ جائے، اور اسلام کی وہ تصویر جو رسول اعظم نے پیش فرمائی ہے وہ حسین تصویر لوگوں کے سامنے رہے، تاکہ ڈپلیکیٹ اسلام سے بچ جائیں۔ اسلام جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی اسلام کے فالوور بنے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک آپ کے ضمیر کو جگانے والا نکتہ عرض کروں، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ آج ہم چاہتے ہیں مدینے جائیں اور وہیں ہمارا قصہ تمام ہو جائے۔ ہم مدینے میں جینا بھی چاہتے ہیں، مدینے میں مرنا بھی چاہتے ہیں۔ اے امام ذرا یہ تو بتائیے، کیا آپ کو مدینے سے اتنی محبت نہیں ہے؟ تو جواب ملے گا، مدینے سے مجھے بھی محبت ہے۔ یہاں میرا بچپنا گزرا ہے، میری جوانی گزری ہے، میری زندگی کی ساعتیں گزری ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے سے مجھے بے پناہ محبت ہے، لیکن سنو، مدینے میں رہنا یہ میری پسند ہے، اور مدینے سے باہر جا کر اسلام کی حفاظت کرنا یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ تو آج میں اپنی پسند پر اپنے نبی کی پسند کو قربان کر رہا ہوں، اپنے نبی کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر رہا ہوں۔ مدینے میں رہنا میری پسند ہے، اور مدینے سے باہر جا کر اسلام کی حفاظت کرنا یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ میں نبی کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر رہا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کربلا کی محبت کا نعرہ لگانا یہ تو آسان ہے، ذرا نبی کی محبت پر اپنی محبت کی قربانی کا جذبہ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں تو صحیح تو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کربلا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ، مکہ مکرمہ میں جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ تاجدار کربلا تشریف لائے ہیں، امام حسین تشریف لائے ہیں، مکے والوں کا ازدحام امام حسین کی طرف آ چکا۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر لوگ آنے لگے، ہزاروں کا ہجوم ہو گیا۔ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد بے پناہ جمع ہو گئے، اور تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر کوفہ سے خطوط بھی آنے لگے، اور کوفے والوں نے کہا یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ہے اور ہم اس کی خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ خطوط کے انبار لگ گئے۔ تاجدار کربلا نے سوچا میں جاؤں، لیکن جو اس وقت کے صحابہ اور جلیل القدر بزرگان دین موجود تھے انہوں نے سب نے مشورہ دیا، حسین کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کرو، الکوفی لا یوفی، کوفے والوں پر بھروسہ نہ کرو، اس سے پہلے انہوں نے تمہارے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، انہوں نے یہ دعوت مجھے کیوں دی ہے، انہوں نے مجھے آنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ یہی تو کہا ہے آپ اگر نہیں آتے تو ہم یزید کی بیعت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے ہیں تو مجھے بتاؤ میں قیامت میں اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری جان سے زیادہ مجھے دین عزیز ہے، میں نہیں چاہتا کسی باطل کے سامنے، کسی
شریعت کے خلاف زندگی گزارنے والے کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے وہ جھک جائیں اور ظالم کی بیعت کو قبول کر لیں. اس لیے ان کی دعوت پر مجھے اس لیے جانا ہوگا تاکہ قیامت کے دن میں اپنے نانا کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. آپ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب کچھ تجربے کے بعد، ماضی کے تلخ تجربے کے باوجود امام حسین آمادہ سفر ہو رہے ہیں، لیکن مشورہ ہوا کہ چلیے جب ایسا ہی معاملہ ہے تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے. حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے جانے کا فیصلہ طے ہوا. وہ گئے اور جانے کے بعد پورا کوفہ آپ پر ٹوٹ پڑا اور آپ کی بیعت قبول کر لی. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعد میں شدت کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، امتحان کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت آزمائش سے گزرے، بہت سخت امتحان سے گزرے. اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کو خط بھی لکھ بھیجا کہ دیکھیے میری جان تو جانے کے قریب ہے، آپ اگر سفر شروع کر چکے ہوں تو پلٹ کر چلے جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں کے دل تو ہمارے ساتھ ہیں. کوفہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یزید کی بیعت اور ہم سے بے وفائی جو ہے وہ کر چکے ہیں. کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کیا جائے. اللہ اکبر. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں خط ملا. اس وقت تک حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنے سخت مرحلے کے ہونے کے باوجود، اتنی سخت سچویشن ہونے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کے خطرے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے عازم سفر کیوں ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں وجہ سب سے بڑی یہ تھی، کمپلیٹ دین ہم تک پہنچانے کے لیے. آج جب بھی کسی کے سامنے امام حسین کہا جاتا ہے تو اس کے سامنے دین کی کمپلیٹ تصویر آ جاتی ہے. ایک سجدہ کرنے والا، ایک بندوں کے حقوق ادا کرنے والا، ایک اللہ عز و جل کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، ایک خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا، ایک مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر عجز و نیاز کے ساتھ سلام کا نذرانہ پیش کرنے والا، ایک ایسا اللہ عز و جل کا برگزیدہ بندہ جس سے پڑوس بھی میں خوش ہیں، جن کے کردار کی قسم دنیا کا ہر شخص کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایسی ذات ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. امام حسین نے در حقیقت اپنا پورا قبیلہ لٹا کر کے ہم تک دین پہنچایا. اے رسول اعظم کے دیوانوں یاد رکھیں، امام حسین کا نام آتے ہی کمپلیٹ اسلام ہمارے دل و دماغ میں چھا جاتا ہے. میں بس آخری پیغام آج کے بیان کے اندر یہ دینا چاہوں گا. امام حسین نے یہ بتایا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود سے اسلام کی دلیل پیش فرمائی ہے. آج ہم قول سے تو پیش کرتے ہیں، لچھے دار ہماری تقریروں سے ہم اسلام پیش کرتے ہیں، کبھی لباس سے پیش کر دیتے ہیں، کبھی چہرے کی داڑھی سے پیش کر دیتے ہیں، لیکن آج کردار سے پیش کرنا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک سے پیش کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک سے پیش کرنا ہے، برائیوں سے بچ کر پیش کرنا ہے، امانت میں خیانت سے بچ کر پیش کرنا ہے. ہمارے وجود کو ہم اگر کمپلیٹ اسلام کا پابند بنا دیے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا اس اسلام سے آنکھ بند نہیں کر سکتی. آج ہمیں مکمل مسلمان ہونا ہے. قرآن یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلا ہوا دشمن ہے. یاد رکھیں وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ چلیں. وہ چاہتا ہے چند چیزیں اسلام کی ہم اپنائیں اور چند چیزیں غیر کی اپنائیں. نہیں، کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو قرآن کا فیصلہ حق ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی اگر تم کامل مومن ہو جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کی شہادت کی
داستان سن کر، واقعہ سن کر، کربلا کا سانحہ سن کر آنکھوں کا نم ہو جانا، یہ اپنی جگہ بالکل برحق ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر غم امام حسین نہیں تو اس پر غم کرنے کا دل چاہتا ہے، اس لیے کہ تاجدار کربلا کی شہادت انسان کو غموں سے نڈھال کر دیتی ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر امام حسین کو راضی کرنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ان کو غموں سے، اگر ان کو جو ہے خوش کرنا ہے اور ان کو غم سے بچانا ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ ہماری عادتوں سے اور ہمارے کردار سے مغموم نہ ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کردار کو اپنائیں جن کردار کو اپنانے کی تعلیم امام حسین نے عطا فرمائی۔ یزید کے کردار سے نفرت کرو، یزید کی عادتوں سے نفرت کرو، حسینی کردار کو اپناؤ اور حسین کی محبت سے اپنے سینے کو لبریز کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے وجود پر اسلام کی حکومت نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تاریخی جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، کسی نے کسی مفکر سے کہا تھا، دانشور سے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے گزروں مجھے اسلام نظر آئے۔ اس وقت اس مفکر نے کہا تھا، اپنے وجود پر اسلام کی حکومت نافذ کر لو، تم جہاں سے گزرو گے تمہیں اسلام نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار کربلا کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جس اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنا قبیلہ لٹا دیا، اپنا خاندان لٹا دیا، اپنے بچے لٹا دیے، اے اللہ اس اسلام پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ میرے کریم، پوری دنیا کے مسلمانوں کو میرے مولا یزیدی کردار سے نفرت اور اس پر چلنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، حسینی کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے کریم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہمیں قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، غموں میں گرفتار لوگوں کو غموں سے رہائی نصیب فرما۔ الہ العالمین، شہدائے کرب و بلا کے صدقہ و طفیل میرے مولا پوری دنیا کی مسلمانوں سے بلاؤں کو دور فرما دے، ہمیں ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔